ہماری جو گفتگو کی عبارت ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے کہ وَمِنْہا ما رواہ محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ الامام صادق علیہ السلام انہ قال المشیۃ محدثۃ۔ سیاق و سباق گفتگو کا یہی ہے کہ دوسرا جو نظریہ پیش ہوا کہ ارادہ جو ہے وہ صفت ذات نہیں ہے، کیونکہ جو چیز صفت ذات ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے تو وہ صفت بھی موجود ہوگی۔ جیسے قدرت صفت ذات میں سے ہے، علم صفت ذات میں سے ہے، تو ارادہ پھر کیا ہے؟ ارادہ اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ کا خلق کرنا، پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ اسی کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف معنی کیوں کیا انسانوں کے معنی سے ہٹ کے؟ یہ اس لیے کیا کہ کیونکہ اللہ کے لیے ہم جو ہے وہ شوق اور فیصلہ سازی اور غور و فکر، جس طرح انسان کا ارادہ ہوتا ہے اس کے مقدمات ہوتے ہیں، یہ والی باتیں ہم اللہ کی نسبت سے تصور نہیں کر سکتے۔ اس معنی کے اوپر مصنف نے روایات پیش کی ہیں، اور جو پہلی روایت ہے اور جو دوسری روایت پہلی روایت ہے وہ صفوان نے یحییٰ کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ اس کے اندر جو جملے کیا تھے کہ فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرَ، کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ احداث ہے، یعنی اس کا کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر تھا کہ لِأَنَّهُ لَا يُرَبِّي وَلَا يُهْمُ وَلَا يَتَفَكَّرُ، کہ اللہ جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا، لا یربی غور و خوض کرنا، یہم کیا کرنا کہ پختہ ارادہ کر لینا، دل میں پختہ کیا ہے؟ ارادہ کر لینا، اور ولا یتفکر، اس کے پیچھے تفکر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفات ساری اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ منفی ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد، سوچ و بچار کرنے کے بعد ایک ارادہ لیتا ہے، ایک فیصلہ لیتا ہے، یہ والی بات ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ سارا جو ہے وہ ارادہ کو جو معنی کریں گے مخلوق کی نسبت سے کریں گے۔ اللہ کی نسبت سے جب ارادہ کی بات آئے گی تو اس کا معنی فقط اس کا ایجاد ہی کریں گے، اس کا جو فعل ہے احداث، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ ارادہ کہیں گے۔ ہاں، غور و فکر کی تعریف کیا ہے؟ مجہول سے معلوم تک پہنچنا نا، جو منطق میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک سوال آیا، پھر آپ نے کیا اپنی معلومات کے اندر وہ سارا غور و فکر کیا، معلومات تشکیل دی، صغرا کبرا جوڑا، پھر وہاں سے آپ کیا نتیجہ کی طرف گئے۔ تو یہ عمل کس میں ہوتا ہے؟ انسان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ تو غور و فکر کی، مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں، تو آپ کوئی غور و فکر نہیں کریں گے، آپ سیدھا کہیں گے 5 انگلیاں۔ تو علم اہل بیت بھی ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ وہ بھی بدیہی ہے، اس کے اندر بھی غور و فکر نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم تو پھر اس سے بلند ہے، اس میں ہم کیا کہیں کہ اس کے اندر سوچ و بچار، غور و فکر اور یہ والی چیزیں، یہ چیزیں انسانی ذات کی صفات ہیں۔ تو دوسری روایت جو ہے وہ جو آج کے درس کی ہے وہ محمد بن مسلم سے ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام کیا فرمایا کہ المشیۃ محدثۃ، کہ مشیت کیا ہے؟ محدث ہے، یعنی بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ مشیت جو ہے وہ محدث ہے، یعنی حادث ہے، اس کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو ایجاد کیا جائے وہ صفت ذات نہیں ہوتی، وہ کیا بنتی ہے؟ صفت فعل بنتی ہے، جیسے خلق اور رزق، یہ صفت فعل ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں پر بھی مشیت، یعنی جو اللہ کا ارادہ ہے، اسے بھی محدث قرار دیا، یعنی قدیم اور ازلی ہونے کی اس کی نفی کر دی۔ اگر اسے امام علیہ السلام مشیت کو ازلی کہتے کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کی مشیت ہے، تو پھر یہ کیا بن جاتی؟ صفت ذات بن جاتی۔ لیکن یہاں پہ صفت ذات کی بجائے کیا کہا کہ یہ قدیم ہے ہی نہیں، یہ ازلی ہے ہی نہیں، یہ تو محدث ہے، یہ بعد میں کیا ہے؟ اس کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ جس چیز کو حدوث کیا جائے، جس چیز کے اندر احداث اور ایجاد ہو، وہ صفت فعل بنتی ہے، وہ صفت ذات نہیں بنتی۔ فظاہر، پس نتیجہ کیا نکلا کہ اذا ان الارادۃ صفت من صفات فعلہ تعالی، کہ پس یہ جو ارادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فعل کی صفات میں سے ہوگا۔ اور اس ارادہ کا کیا معنی کریں گے؟ بمعنی الفعل والایجاد والاحداث، مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ کسی کام کو انجام دینا اسے ارادہ کہیں گے، کسی کام کو ایجاد کر دینا اسے ارادہ کہیں گے، کسی کام کو پیدا کر دینا، خلق کر دینا اسے ارادہ کہیں گے۔ ان سب کاموں کو کیا کہا جائے گا؟ جو اللہ کے افعال ہیں، جو اللہ کا فعل ہے، اسے ہی ہم کیا کہیں گے؟ ارادہ کہیں گے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، ہمارے یہاں انسانوں میں فرق ہے۔
اللہ کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے، ہوں یعنی جب وہ چاہتا ہے کہ کسی چیز کو بنائے تو وہ بن جاتی ہے، یعنی فعل کے ذریعے سے اس کا ارادہ ہو جاتا ہے، ہاں اور ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں پھر اس چیز کا ایجاد کرتے ہیں بناتے ہاں، یعنی اگر آپ اس کا معنی یہ کریں کہ اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ لے لیتا ہے، یہ والا کریں تو یہ تو انسانی صفت بن جائے گی. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پلاننگ کرنا، فیصلہ کرنا، جی اب میں نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، یہ تو انسانی صفات ہیں. انسان کے ساتھ خاص ہے نا، خدا کے ساتھ کے پاس نہیں. جی وہی نا، جب یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اذا اراد اللہ بشیء، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے یہ کہتا ہے. ارادہ کر لیتا ہے کیا مطلب؟ یعنی پختہ فیصلہ کر لیتا ہے. تو یہ والا معنی ہم اللہ کی نسبت سے نہیں کر سکتے. پختہ فیصلے کبھی نہیں کر سکتے. ہاں سیدھا اذا اراد اللہ، یعنی اللہ جب فعل کر دیتا ہے، یعنی یہاں پہ دویت نہیں ہے نا کہ پہلے اللہ کا ارادہ ہو پھر اس کے بعد کیا فعل ایجاد ہو. ٹھیک ہے، ارادہ عین فعل ہے. ایسا نہیں ہوتا، اللہ یا ایجاد کرتا ہے یا ایجاد نہیں کرتا، دو ہی چیزیں. تو یہ جو پورا جملہ بولا گیا یہ بس ہم انسانوں کے سمجھانے کی خاطر ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. تو نہ وہاں پہ کوئی لفظ ہے، یعنی امام کاظم علیہ السلام کی کیا روایت تھی کہ یقول له کن فیکون بلا لفظ، وہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی زبان سے کوئی نطق نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ ہمہ نہیں ہے، یعنی آخری کوئی پختہ ارادہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سیدھا سیدھا فعل ہے. تو لہٰذا یہ معنی ہم اللہ کی نسبت سے ہمیں یہ معنی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مصنف نے نیچے ایک حاشیہ لکھا. ٹھیک ہے جی. مصنف یہ حاشیے میں جو خلاصہ کلام مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں اس میں اللہ کی جو ارادہ کی بات کی گئی ہے بمعنی فعل کے، تو یہ ارادہ جو ہے یہ فعلی اسے کہتے ہیں، جس کا تعلق جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور ارادہ ہوتا ہے کہ جسے ہم ارادہ ذاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اختیار کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجبور نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ذات اس کو مجبور نہیں کر سکتی. تو لہٰذا ارادہ کے جو ہے وہ دو معنی ہو گئے. ایک ارادہ فی ذات ہے جو اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ کس معنی میں ہے؟ الاختیار، کہ اللہ کے پاس اختیار ہے اور اللہ کو کوئی مجبور نہیں کرتا. اور دوسرا جو ارادہ ہے وہ بمعنی فعل کے ہے، بمعنی ایجاد کے ہے، کہ جو یہ اوپر روایات میں بیان ہوا. تو اس کے بعد مصنف کیا کہیں گے کہ روایات میں جب یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ فعل ہے تو اس سے یہ نفی مقصود نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، کہ اس کی ذات مجبور ہے، اس طرح کی کوئی نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذات کے پاس اختیار ہے، یعنی قدرت ہے، اور وہ اپنی قدرت کے ذریعے سے ہی افعال کو انجام دیتا ہے، اسے کسی نے بھی مجبور نہیں کیا ہوا. لہٰذا مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ فعل انجام دے دیتا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اختیار اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس سے کسی نے مجبور نہیں کیا، اور اسی اختیار کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ارادہ کہہ دیتے ہیں. تو بس خلاصہ کلام کیا ہوگا کہ جب آپ ارادہ کو ذات کے طور پہ لیں گے، اس کی ذاتی صفت کے طور پہ لیں گے تو وہ بمعنی اختیار ہو جائے گا، اور اگر ارادہ کو آپ فعل کے طور پہ لیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایجاد کرنا ہو جائے گا. مصنف کیا کہتے ہیں کہ وما ھذا لا يمکن، یعنی اس چیز کے باوجود، 4 نمبر حاشیہ، لا يمکن انکار وجود ارادت، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ارادے کے وجود کا انکار کریں. کہاں پہ؟ فی مقام ذات، مقام ذات میں، مقام فعل میں نہیں، مقام ذات میں. بے بساطتها، کہ یہ جو اللہ کا ارادہ کا وجود ہے یہ بسیط ہوگا، مرکب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس ذات کی بساطت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے نا اسے مرکب نہیں کہتے کہ 2-3 چیزوں سے مرکب ہے، اس کی ذات بسیط ہے. اسی وجہ سے اللہ کی صفات کے متعلق آگے بحث آئے گی کہ عین ذات کہا جاتا ہے، جو مولانا اسلام کے نجم البلاغہ کے پہلا ختم ہے کہ دنیا والوں میں صفت اور موصوف الگ الگ ہوتے ہیں، پہلے علم نہیں تھا تو پھر علم آیا. اللہ کے ہاں تو اس طرح کی صفات ہیں ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ موصوف ہے اور اس کی یہ صفت ہے. وہ صفت ساری عین ذات ہے اس کی. یعنی ارادہ موجود ہے مقام ذات میں، فی مقام ذات بسیطتاً ببساطتها، کہ وہ ذات جو کہ بسیط ہے اپنی بساطت کے اندر، یعنی وہ ذات مرکب بھی نہیں ہے. ذات مرکب نہ ہونے کے باوجود اس ذات کے اندر کیا ہے؟ ارادہ
موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن الارادۃ للفاعل، کیونکہ کسی بھی فاعل کے لیے جو ارادہ ہے صفت و کمال ذاتیۃ، یہ ایک کمال کی صفت ہے اور یہ کیا ہے صفت ذاتی ہے۔ فی مقابل ان یکون فاقدہا فی مقام ذات، اس کے مقابل میں دیکھیں کہ وہ اس ارادے کو فاقد ہو مقام ذات میں، تو اگر اس کی ذات میں ارادہ موجود ہے تو یہ کمال ہے، اور اگر ارادہ نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، نقص ہو جائے گا۔ وہ نقص، یعنی اگر ارادہ نہیں ہوگا تو اسے آپ کیا کہہ دیں گے، نقص کہہ دیں گے۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے، فعل کی بات نہیں ہو رہی، ذات کی بات ہو رہی ہے۔ وحینئذ اذا اردنا، اور اس صورت میں اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ان نفسرہ فی الذات الالہیہ، کہ ہم ارادہ کی تفسیر کریں لیکن کہاں پہ، ذات الہی میں اس کی تفسیر کریں، نہ کہ فعل کے طور پہ تفسیر کریں، تو پھر ہم کیا تفسیر کریں گے، پھر ہمیں ایسی تفسیر کرنی چاہیے کہ جو انسانوں والے ارادہ والی تفسیر نہ ہو، کہ جس کے اندر غور و فکر اور یہ چیزیں شامل ہوں۔ فلتفسر بانہا الاختیار، تو پھر اس کی کیا تفسیر کی جائے گی کہ یہ کیا ہے جی، اختیار ہے، کہ اختیار کو ہم کیا کہیں گے، ارادہ کہیں گے۔ وذالک، اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن الفاعل الفاقد الارادہ، کہ وہ فاعل کے جو ارادہ نہیں رکھتا، یکون مسلوب الاختیار، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مسلوب الاختیار ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ والمتصف بہا، اور جو بندہ ارادہ رکھتا ہے، جو ذات ارادہ رکھتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، مختار کہا جاتا ہے، کہ یہ صاحب اختیار ہے۔ تو فل اختیار، تو پس اختیار کیا ہوتا ہے، سمت الارادت، یہ ارادہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ارادہ کی ایک نشانی ہے۔ وفصلها، یہ ارادہ کی باقاعدہ فصل ہے منطقی اعتبار سے، ٹھیک ہے، جیسے ناطق انسان، کس کے لیے، انسان کے لیے فصل ہے۔ ومقوم حقیقتها، اور یہی جو اختیار ہے یہ حقیقت ارادہ کو تشکیل دیتا ہے، یعنی اس کے اجزاء میں سے ہے باقاعدہ۔ اگر آپ اختیار کی نفی کریں تو ارادے کی بھی کیا ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے۔ فالارادہ فی مقام ذات، پس مقام ذات میں اگر آپ ارادہ کی تفسیر کریں گے تو اسے کیا کہیں گے، وحی الاختیار الذاتی، یہ اللہ کا ذاتی اختیار ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے اور کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وقولنا ان اللہ مرید، اور اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مرید ہے، یعنی ارادہ رکھتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہ مختار بالذات، کہ وہ مختار بالذات ہے، کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ ولعل ھذا انسب، اور شاید یہی زیادہ مناسب ہے کہ ما یمکن ان یقال فی تفسیرھا، کہ جو ارادہ کی تفسیر میں کہا جا سکتا ہے، یہی چیز مناسب ہے کہ ارادہ کی تفسیر آپ کس سے کریں، اختیار سے کریں۔ کب، ان جعلت من صفات ذات، کہ اگر ارادہ کو صفات ذات میں سے قرار دیا جائے، تو اگر صفات ذات میں سے قرار دیتے ہیں تو اس کو بمعنی اختیار کے کیا آپ لے لیں۔ وَأَمَّا الرَّوَایَاتُ الْمَذْکُورَ بَعْضُهَا فِی الْمَتْن، وہ روایات کے جو اوپر متن میں بعض ہم نے ذکر ہوئی ہیں، فَهِیَ لَا تَنْفِی، تو یہ نفی نہیں کرتی کہ وجود ارادت فی مقام ذات، کہ مقام ذات میں ارادہ کے وجود کی نفی کے اوپر یہ دلیلیں نہیں ہیں، کہ مقام ذات میں اللہ کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے، یہ اس کی نفی پہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَسْتَبْعِدُهُ، بلکہ یہ جو روایات ہیں یہ بعید قرار دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اللہ کے لیے وجود ارادہ کو بعید قرار دیتی ہیں، کہ اللہ کے لیے ارادہ نہیں ہے جیسے انسانوں کا ارادہ ہے۔ کیوں، لضعف بعض العقول عن ادراکی، کیونکہ بعض جو عقلیں ہیں وہ کمزور ہیں اس وجود ارادہ کو کیا درک کرنے کی خاطر۔ کیوں، جیسے ہی آپ کہیں گے کہ اللہ بھی ارادہ کرتا ہے تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ جیسے ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ کیسے ارادہ کرتے ہیں جی، وہ ہمیں پہلے علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کام میں فائدہ ہے، پھر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر آخر میں ہم فیصلہ لے لیتے ہیں، اسی فیصلے لینے کو ہم کیا کہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو شاید جو ہے وہ ہم اللہ کی نسبت سے ارادے کے لفظ بولیں تو سارے لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، اللہ بھی کیا غور و فکر کرتا ہے، اس کے ہاں بھی کیا چیز کے نفع اور فائدے کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر کیا ہے غور و فکر کر کے آخری فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ نقص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ غور و فکر آ رہا ہے وہ چیز واضح نہیں ہے۔ منطق یہی کہتی ہے نا کہ جو چیز بدیہی نہیں ہو، جو چیز نظری ہو، تو نظری میں کیا ہوتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، تو وہ چیز جو واضح نہیں ہے اس کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کہ لما فی ارادت الانسان من سمات النقص ہے، کیونکہ انسان کے ارادہ میں کیا ہے، سمات، کون سی علامتیں ہیں، نقص کی کیا علامتیں ہیں، تو اسی نقص کی علامتوں کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فاجراؤھا، اسی ارادہ کو جاری کرنا علی ذات الہیہ، ذات الہی میں، کہ ذات الہی میں بھی ارادہ نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، تو یوں ہمت تو یہ وہم ڈال دیتی ہے کہ اتصافہ بتلک النواقص سے، کہ اللہ کی ذات بھی ان نواقص کے ساتھ متصف ہے۔ ان نواقص سے کیا مراد ہے، تفکر، غور و فکر، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا اور جائزہ لینا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے
حتمی فیصلہ کرنا. تو یہ غور و فکر کی ضرورت تو جو ہے وہ اس کو ہوتی ہے کہ جس کے پاس عقل تام نہ ہو، اسے کچھ ٹھہر کے سوچ و بچار کرنا پڑتا ہو، وگرنہ جو چیزیں واضح اور کلیئر ہوتی ہیں اس میں غور و فکر نام کی کوئی چیز نہیں آتی. تو یہاں تک خلاصہ کیا ہوا کہ جب یہ سوال اٹھا اللہ کے ارادے کے متعلق کہ اللہ مرید ہے، ارادہ کرتا ہے، اور مرید کے اللہ کے اسماء میں سے ذکر ہوا، تو وہاں پہ یہ بحث چڑھ گئی کہ بھی ارادہ کا کیا معنی ہے. اور جب ارادہ کے معنی بتایا گیا تو کسی نے ارادہ کا معنی شوق سے بتایا کہ جی شوق کو ہم ارادہ کہتے ہیں، کسی نے ارادہ کا معنی یہ بتایا کہ وہ علم کے معنی میں ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں فائدہ ہے. تو مصنف نے سب کو رد کر دیا کہ نہ علم کو جو ہے ہم ارادہ کہتے ہیں، نہ شوق کو ارادہ کہتے ہیں. پھر آخر پہ کیا معنی نکلا کہ ارادہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جو آخری حتمی فیصلہ ہوتا ہے، فعل سے پہلے جو ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے اسے ارادہ کہتے ہیں. اور اس حتمی فیصلے کے پیچھے کیا چیزیں کھڑی ہوتی ہیں؟ غور و فکر، تردد، شک، نفع نقصان کا جائزہ لینا، یہ ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. جب یہ معنی ارادہ کا کیا گیا تو اب ہم کہیں گے کہ اگر اللہ کو اس معنی میں مرید آپ کہتے ہیں، ارادہ کرنے والا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بھی پھر جائزہ لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اس کو بھی حتمی فیصلہ لینا پڑتا ہے. تو یعنی وہ بھی پھر ذات کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی کہ جسے ایک لمحے کے لیے کیا غور و فکر تو کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلی ہیں، وہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے لگ جائے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بندہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تو یہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. یعنی جہاں پہ تھوڑا سا بھی غور و فکر آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے، بندہ ناقص ہے، نقص ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی، کیونکہ اتنی واضح چیز اسے کیسے جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکی اور اسے سوچنا پڑ رہا ہے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کتنی آپ کی بنیں گی، تو وہ چونکہ ابھی ارتقاء میں ہوتے ہیں، ان کے علم مکمل نہیں ہوتا تو وہ پھر گننے لگ جاتے ہیں. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس بات کو سوچنے لگ جائے کہ میرا ہاتھ ہے یا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کے اعتبار سے نقص ہے اس کے اندر. تو لہٰذا جہاں پہ بھی سوچ و بچار، غور و فکر آتی ہے، وہ نقص فوراً آ جاتا ہے. کون سا نقص؟ جہالت کا نقص. اور اللہ کی ذات میں جہالت کا نقص نہیں ہے. اور انسان جو بھی ارادے لیتا ہے اس کے پیچھے یہی کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے، کیونکہ اسی جہالت کی وجہ سے وہ غور و فکر کرتا ہے. غور و فکر کر کے پھر وہ ارادہ لیتا ہے، وگرنہ جس کام میں اس نے ارادہ نہیں ہونا ہوتا وہ فوراً کیا ہے وہ کام کر لیتا ہے. کھانے پینے کا جیسے مسئلہ ہو گیا، اس میں انسان ارادہ نہیں کرتا، سیدھا کیا ہے اچھا کھانا آ جائے تو فوراً کیا کھا لیتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ پہلے پلان کرے گا کھانا ہے نہیں کھانا. ٹھیک ہے، تو پلاننگ ہوتی ہے، جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ان چیزوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے کرنا یا نہیں کرنا. وگرنہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے کھانے کا ارادہ کیا اور پھر کیا کھانا کھا لیا. جیسے آپ کہیں گے ارادہ کیا کھانا کھا لیا تو ذہن میں کیا آئے گا کہ ارادہ کیا یعنی تھوڑا سوچ رہا تھا کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں قبلہ صاحب کو بھوک لگی اور قبلہ صاحب نے کھانا کھا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ارادہ کیا نہیں ہے پہلے. ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً ہی کیا کھا لیا. تو ارادے کی جب بھی آپ بات کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر، تھوڑا سا تردد، تھوڑا سا شک، یہ والی چیزیں آئیں گی. تو یہ چیزیں ہمیشہ جڑی رہیں گی. تو جب بھی آپ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے ارادہ کرتی ہے، جیسے آیت کا یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ شاء، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، تو یہی معنی کیا ہے فوراً ذہن میں آئے گا. تو لہٰذا اسی وجہ سے جب اصحاب امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ مخلوق کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں کیا فرق ہے، تو امام یہی فرق کرتے تھے کہ مخلوق کے ارادے میں غور و فکر موجود ہے، سوچ و بچار موجود ہے، لیکن اللہ کے ارادے میں تو اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں تو نقص ہیں. لہٰذا پھر ہم اللہ کے ارادے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ فوراً کام کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جائے وہ ارادہ کیا جائے، پلان کیا جائے، پھر کیا کام کیا جائے. نہیں، اس نے فوراً کیا کام کرنا ہے. پلان وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو تھوڑا خطرہ ہونے کہ پتہ نہیں کام ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا، اسے آپ کہتے ہیں بھی قبلہ صاحب تھوڑا سوچ لیں، دیکھ بھال کر لیں. ٹھیک ہے، اس نے فوراً کیا کام کر لینا. فرشتوں نے بھی جو اعتراض کیا وہ بھی اسی بنیاد پہ تھا کہ بھی تھوڑا دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں کہ حضرت آدم کو خلق کر رہے ہیں تو شاید یہ بہتر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ نے واضح کیا کہ میرے پاس علم ہے. جس ذات کے پاس علم ہے اس نے فوراً کام کر دینا، اس میں کوئی غور و فکر کی بات نہیں آئے گی. تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کی نسبت جب بھی ارادہ کی بات آپ کریں گے تو آپ اس کی تفسیر کیا کریں گے کہ یہ محدث ہے، احداث ہے، یعنی یہ فعل کی بات ہو رہی ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ انجام دے دیتا ہے فعل کو. اب انجام دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کن فیکون کہنا پڑتا ہو، کوئی جملے کیا اسے کہنے پڑتے ہوں. جب آپ بات کرتے ہیں جملے کہنے کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ بھی کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کلام کرتا ہے تو پھر اب جو اگلی بحث ہے وہ کلام کے اوپر آ جاتی ہے کہ بھئی اللہ کلام کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی صفت کلام ہے
یہ صفات ثبوتیہ فعلیہ میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے متعلق اہل حق اور اہل ملت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ نے کلام کیا تو پھر بات ادھر ہی آ کے آئے گی کہ اللہ کلام کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کیا کہیں گے انسانی کلام کی کیسے تفسیر آپ کریں گے؟ تو مصنف کہتے ہیں انسانی کلام تو آواز کو کہتے ہیں، صوت کو، اور وہ صوت کیا ہے کہ مخارج سے ٹکرا کے نکلتی ہے تو وہ لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مخارج کیا ہوتے ہیں؟ وہی جو آپ کے حلق کے اندر کیا ہیں ارتعاش پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہے اوتار ہیں، جس طرح میوزک کی تاریں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر کیا ہے وہ ہوا لگتی ہے، باہر والی ہوا لے کر جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیا ٹکراتی ہے، وہ ٹکرانے کے ساتھ ساتھ کیا ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پھر اگلی جو ہوا ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے۔ تو ذہن نے اشارہ بھیجا کہ یہ آپ نے آواز پیدا کرنی ہے، اس اشارے کی وجہ سے کیا ہے ایک لہر سی پیدا ہوئی، ایک سگنل آئے وہاں پہ، اس سگنل کی وجہ سے کیا ہے وہ جو اندر کا ایک حنجرہ تھا اور جو اعضاء تھے ان کے اندر کیا ہے ایک کپ کپی پیدا ہوئی، تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، اس طرح تھراہٹ کی وجہ سے آواز کے اندر کیا ایک چیز نے جنم لیا، جب مزید کیا ہے وہ مخارج سے ٹکرائی تو ایک آواز بن گیا، جملہ بن گیا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پورا ایک گلے کا سیٹ اپ ہے جس سے کیا بنتا ہے کلام بنتا ہے۔ اگر اس کو آپ نکال دیں تو آپ کیا کہیں گے کہ کوئی کلام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندے بہرے ہوتے ہیں، کیا نام ہے، گونگے ہوتے ہیں، نہیں بول سکتے، یا اسی طریقے سے جس بندے کا منہ حرکت نہیں کرتا، یا جس جگہ پہ بالکل ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، تو وہاں پہ یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کی نسبت سے بات ہوگی تو پھر اس کے کلام کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے کہ اللہ کو جب متکلم کہتے ہیں تو وہ کس معنی میں کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ارادہ کی ہم نے بات کی کہ انسانی ارادے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں حتمی فیصلہ لینا، غور و فکر، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ کی نسبت جب آپ کلام کی بات کریں گے تو پھر وہاں پہ کیا چیزیں آئیں گی کہ اللہ کیسے کلام کرے گا؟ وہ ہوا کے اندر کوئی چیز پیدا کرے گا، یا ہوا کے بغیر بھی وہ کلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا اسی بھی کلام کے لیے اس ہوا کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر آواز پیدا ہو؟ اسی بھی کلام کے لیے ادوات کی مختلف چیزوں کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو ایسے کلام پیدا نہیں ہو سکتے؟ جیسے آج سائنس کہیں کہ آپ اس ہوا میں کوئی کلام پیدا کرو، اسے کوئی نہ کوئی آلات چاہیے ہوں گے، کوئی موبائل، کوئی سپیکر، کوئی چیز جس سے وہ آواز پیدا کرے گی۔ ایسے خالی جگہ پہ تو کوئی آواز پیدا نہیں ہو سکتی، اسے پھر فضا میں کیا ہوا بھی چاہیے، اگر بالکل ہوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو آواز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے جب کلام کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آواز چاہیے، تو وہ آواز کیسے پیدا ہوگی؟ کون سے آلات کا کیا سہارا لیا جائے گا؟ پھر متکلم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ جب انبیاء سے کلام کرتا ہے تو وہ کلام کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ ساری کیا بحث ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر تتمہ کل کی بحث میں ہوگا۔ الکلام یتصف الخالق تعالی بکونی متکلما، اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہوتی ہے کس بات کے ساتھ کہ وہ متکلم ہے۔ بلا خلاف فی ذلک بین اہل الملہ، اہل دین، جتنے بھی دین والے ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف اس صفت کے اوپر نہیں ہے۔ لورودہ فی الکتاب الحکیم فی عدت آیات، یہ جو صفت متکلم ہے یہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں بھی آئی ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت کیا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ولا طریقہ لإثبات هذا الوصف للہ تعالی من غیر سم، اس وصف کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس بات کو سنیں کہ اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں بتلایا کہ اللہ کی ذات کلام کرتی ہے، انبیاء سے کلام کرتی ہے، انہوں نے بتایا، ہم نے ان کی زبان سے سنا تو ہمیں کیا ہے اس صفت کا پتہ چلا۔ لعدم اهتداء العقل الى اتصاف واجب الوجود بها لو لم يخبر هو نفسه عن اتصافه بها، اس کی وجہ کیا ہے کہ لعدم اهتداء العقل، کہ عقل ہدایت نہیں کرتی ہمیں کس بات کی طرف کہ الى اتصاف واجب الوجود، کہ واجب الوجود کی ذات متصف ہو بها کس کے ساتھ؟ اس کلام کے ساتھ۔ لو لم یخبر ہوا نفسہ، جب تک وہ ذات خود خبر نہ دے کس بات سے کہ عن اتصافی ہی، کہ وہ متصف ہے کس کے ساتھ؟ بہا، اس صفت کلام کے ساتھ۔ تو اگر وہ خود خبر نہ دے تو عقل کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی منطق اور ایسا استدلال نہیں ہے کہ اس کے لیے صفت کلام کو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عقل تو کیا کہے گی کہ بہت سارے لوگ بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ جو بغیر کلام کیے کیا بہت سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واجب الوجود ہو یا ممکن الوجود ہو اس کے لیے کلام کو ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب واجب الوجود یعنی خالق کے ذات نے خود خبر دی کہ میں کلام کرتا ہوں، تو یہاں سے پھر ہم اس صفت کو کیا مانیں گے کہ ہاں اللہ کی ذات کیا متکلم ہے۔ اب جب متکلم کی بات آتی ہے تو پھر حقیقت کلام کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں سے سوال ہوا کہ حقیقت کلام کیا ہے۔ فالکلام ہوا مجموعۃ الاصوات،
کلام کی تعریف کیا ہے کہ آوازوں کا ایسا مجموعہ المفہمت لمعنی تام کہ جو ایک مکمل معنی کو سمجھانے والا ہو، یعنی کلام کے اندر کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے۔ وَهُوَ يَحْصُلُ، اور یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی یہ انسان جب بول رہا ہے اس کی جو الفاظ بن رہے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ بحسب ما توصلت علیہ الابحاث العلمیہ، اس حساب سے کہ جو سائنسی ابحاث ہیں جس نتیجے تک پہنچی ہیں اس حساب سے کیا ہے کہ وَهُوَ يَحْصُلُ، یہ کلام حاصل ہوتی ہے نتیجۃ ارتجاجات فی اوتار الحنجرۃ وعضلاتها، کس کے نتیجے میں؟ ارتجاجات۔ ارتجاجات کسے کہتے ہیں؟ تھر تھراہٹ کو، کہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے فی اوتار الحنجرہ، جو انسان کا حنجرہ ہے اندر ایک جو لٹکا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کی اوتار یعنی اس کی تاروں میں اور اس کے عضلات اور اس کے پٹھوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش کہاں سے آتا ہے؟ تحصل بسبب النبضات والاشارات الخاصہ، یہ خصوصی جو نبض اور اشارات یعنی خصوصی جو سگنل ہیں، یہ نبض کہتے ہیں، اشارات کہتے ہیں، کہ اللہ یرسلها الدماغ، کہ جو دماغ بھیجتا ہے عبر الاعصاب، اعصاب کے ذریعے سے، عبر الاعصاب، اعصاب کے ذریعے سے جو دماغ نے اشارہ بھیجا کہ بھئی آپ یہ بات کرو، یعنی یہ آواز آپ کیا پیدا کرو، تو جیسے ہی دماغ کا سگنل آئے گا تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ حرکت پیدا ہو جاتی ہے، کپ کپاہٹ۔ ثم تسبب تلك الارتجاجات ذبذبات واهتزازات مناسبۃ لها في الهواء، پھر یہ جو ارتجاجات ہے یہ سبب بنتے ہیں کس چیز کا؟ کہ ذبذبات کا۔ ذبذبات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تھر تھراہٹ ہوتی ہے، مزید کیا ہے؟ اس سے لہریں بنتی ہیں، اور اہتزازات مزید کیا ہے؟ اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو کہ اسی لہروں کے مناسب ہوتا ہے ہوا میں، اور پھر یہ جو ساری لہریں وغیرہ بنی ہیں ہوا کے اندر تنتقل الی السماع، یہ لوگوں کے کانوں تک کیا پہنچتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ وہ لہریں ہیں، ایک چیز بنی اور وہ لہریں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور وہ جب کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ یہ آواز بن رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی دیکھیں گے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، تو باقاعدہ ایکسپیریمنٹ وہاں پہ موجود ہیں، جو ایک آواز چھوڑتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے کلر میں، وہاں پہ وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ لہریں بنی ہیں اوپر نیچے ہو کے، اور یہ لہریں جب آگے جاتی ہیں تو وہ ہمیں آواز کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کیا سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آواز بن کیسے رہی ہے۔ تو بس خلاصہ کیا ہے کہ فالکلام لا یتحقق، کوئی کلام نہیں بنتا الا مع وجود آلات و ادوات حسیت مادیت، کہ آپ کے پاس ایسے ٹول ہونے چاہیے، ادوات ایسے ذرائع ہونے چاہیے کہ جو حسی اور مادی ہوں، یعنی ان آلات اور ذرائع میں کے اندر کیا شامل ہوگی؟ یہ ہوا بھی شامل ہوگی، یعنی یہ ہوا ہونی چاہیے، یہ حنجرہ ہونا چاہیے، اسی کی طرح کے اوتار ہونے چاہیے، باقاعدہ سگنل ہونے چاہیے، تب آواز کیا کریٹ ہوتی ہے۔ ھذا هو الکلام، یہ وہ کلام ہے کہ الذی نعرفہ، کہ جو ہم اپنے معاشرے میں جانتے ہیں۔ اب جب ہم اللہ کی نسبت سے کہیں گے تو پھر وہاں پہ کلام کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس میں ظاہری بات ہے اگر یہ والا معنی کریں گے تو پھر کیا نقص پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کو بھی کلام کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، حنجرہ کی ضرورت ہے، اوتار کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس نقص سے پھر ہٹا کے اللہ کے کلام کو کیسے ثابت کیا جائے اور اس کلام سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔